ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ڈاکٹر عصمت النساء گورنمنٹ جونیئر کالج فار گرلز حسین علم کی اردو لیکچرر، آج میں ہماری نصابی کتاب معیار ادب اردو برائے زبان دوم اردو میں سے حصہ نثر کے تحت حصہ قواعد میں سے چوتھے سبق محاورے اور ضرب المثل کی تفہیم و تدریس کروں گی۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ قواعد کسے کہتے ہیں۔ قواعد دراصل زبان کی سائنس کو کہتے ہیں۔ ہر زبان کی ادائیگی میں اس کے تلفظ، اس کے ہجے، اس کی تذکیر و تانیث میں ایک ضابطہ یا طریقہ پایا جاتا ہے، اور یہی طریقے اس زبان کو بے ضابطگی اور بے قاعدگی سے بچاتے ہیں۔ اسی ضابطے یا طریقے کو قواعد یا گرامر کہتے ہیں۔ قواعد کا اصل نظریہ اور مقصد زبان کا صحیح استعمال ہے۔ ہم جب کسی زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو اس زبان کے درست استعمال کا ہمیں علم ہونا چاہیے، کیونکہ گفتگو انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے، جس سے انسان یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔ قواعد زبان کا صحیح استعمال کر کے اس میں خوبصورتی پیدا کرنا سکھاتی ہے۔ زبان کا رشتہ کسی کلچر یا تہذیب سے وابستہ ہوتا ہے۔ علاقائی، قومی یا عالمی سطح کی کوئی بھی زبان ہو، اس کا اپنا روزمرہ محاورہ اور ضرب المثل ہی اس کی انفرادی خصوصیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ان کے برجستہ و برمحل استعمال سے جملے اور شعر دونوں کے حسن میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ روزمرہ محاورہ اور ضرب المثل زبان کا مرکزی نقطہ ہوتے ہیں، یعنی وہ دائرہ جو مختصر ہونے کے باوجود اپنے گرد پھیلی ہوئی ساری حقیقتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ روزمرہ محاورہ اور ضرب المثل ہمارے مشاہدات و تجربات کو پیش کرتے ہیں۔ غرض محاوروں اور ضرب المثل میں ہمیں تہذیب و تمدن کے رجحانات، سماج کے عقیدے اور رسم و رواج کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ محاورات اور ضرب الامثال اجتماعی زندگی کے بہترین مرقع ہوتے ہیں۔ ان میں معاشرے کی پوری ذہنیت اور شخصیت رچتی بستی ہے۔ محاورے اور ضرب الامثال رنگین الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ اجتماعی تجربے کا ذریعہ اظہار ہیں۔ روزمرہ محاورہ اور ضرب الامثال فرد کی انفرادیت ختم کر کے اس کو اجتماعیت کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں جز معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس جز میں کل پنہاں ہوتا ہے۔ اس میں ارتقاء تمدن کی کہانی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں ہماری نصابی کتاب کے اصل سبق محاورے اور ضرب المثل کی جانب۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں محاورے کے بارے میں۔ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ جو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے، محاورہ کہلاتا ہے۔ محاورہ ایک دو دن میں نہیں بنتا، بلکہ اس میں اہل زبان کی برسوں کی محنت پوشیدہ ہوتی ہے۔
محاورہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے صحیح تلفظ محاورہ ہے اور مفاعلہ کے وزن پر ہے، جس کا بنیادی ماخذ ہے واو رے ہے، جس کے معنی ہیں بات چیت یا گفتگو۔ محاورے کی تعریف: دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہو، محاورہ کہلاتا ہے۔ مثلاً سر پر چڑھنا ایک جملہ ہے۔ مثلاً سر پر چڑھنا کے حقیقی معنی سر کے اوپر چڑھنا ہے، جبکہ مجازی معنوں میں اس سے مراد گستاخی یا بدتمیزی ہے۔ اس طرح سر اٹھانا ایک جملہ ہے، سر اٹھانا، جس کے حقیقی معنی تو سر کو بلند کرنا ہوتے ہیں، لیکن مجازی معنی بغاوت کرنا، شور و غل مچانا، سرکشی کرنا وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسا کلمہ جس میں کم از کم دو لفظ اپنے اصلی معنوں سے ہٹ کر دوسرے معنوں میں استعمال ہوں اور یہ مجازی معنی اس کے لیے مخصوص ہو جائیں تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ محاورے کے لیے شرائط، یعنی ہر جملہ محاورہ نہیں ہوتا۔ جو محاورے کہلاتے ہیں اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جو یہاں درج ہیں۔ محاورے کے لیے چند اہم شرائط حسب ذیل ہیں۔ شرط اول، محاورہ کم از کم دو الفاظ کا مجموعہ ہو، کیونکہ ایک لفظ محاورہ نہیں ہو سکتا۔ شرط دوم، یہ مجموعہ مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں مشتمل ہو۔ شرط سوم، اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو۔ شرط چہارم، محاورے میں ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا ضروری ہے۔ صرف اسماء اور صرف افعال محاورہ نہیں بن سکتے۔ شرط پنجم، محاورہ قواعد کی حدود میں ہوتا ہے، قواعد سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ شرط ششم، محاورے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ اہل زبان بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ شرط ہفتم، محاورہ قیاسی نہ ہو۔ مثلاً 9 2 11 ہونا ایک محاورہ ہے۔ 9 2 11 ہونا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے غائب ہونا۔ اگر اس پر قیاس کر کے کہا جائے کہ واقع 9 اور 2 جمع کرنے سے 11 کی عدد بنتی ہے، تو اس کی جگہ 2 ہندسے مثلاً 5 6 ہونا یا 8 3 ہونا کہنا غلط ہے، کیونکہ یہ محاورہ نہیں ہے۔ یا آنکھیں پھٹنا کا مطلب ہے حیران ہونا یا مغرور ہونا، اگر اس کی جگہ کہا جائے چشمے یا نگاہیں پھٹنا تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ محاوروں کو جوں کا تو استعمال کرنا چاہیے۔ آئیے اب ہم پڑھیں گے چند محاورے اور ان کے معنی سمجھیں گے۔ ذیل میں چند محاورے دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 محاورہ ہے آگ بگولا ہونا۔ آگ بگولا ہونا، اس کے معنی ہیں بہت غصہ ہونا، یعنی بہت زیادہ غصے میں آ جانا۔ اگلا محاورہ ہے پاپڑ بیلنا۔ پاپڑ بیلنا یعنی مشکلیں برداشت کرنا۔ تیسرا محاورہ ہے جی چرانا، یعنی کام سے بچنا۔ چوتھا محاورہ ہے زخم پر نمک چھڑکنا۔ زخم پر نمک چھڑکنا، اس کے معنی ہیں رنج و غم اور تکلیف میں اضافہ کرنا۔ پانچواں محاورہ ہے سبز باغ دکھانا۔ سبز باغ دکھانا، اس کے معنی ہیں دھوکہ دینا، فریب دینا وغیرہ۔ چھٹا محاورہ ہے مٹھی گرم کرنا۔
مٹھی گرم کرنا یعنی رشوت دینا۔ 7واں محاورہ ہے چار چاند لگانا۔ اس کے معنی ہیں خوبصورتی میں اضافہ کرنا۔ 8واں محاورہ ہے آب آب ہونا، یعنی اس کے معنی ہیں شرمندہ ہونا، پانی پانی ہونا۔ 9واں محاورہ ہے گلچھرے اڑانا، یعنی عیش کرنا، موج و مستی کرنا وغیرہ۔ 10واں محاورہ ہے 9 2 11 ہونا، یعنی بھاگ جانا، غائب ہو جانا۔ تو یہ تھے چند محاورے۔ اس طرح سے زبان اردو میں سینکڑوں محاورے موجود ہیں۔ زبان کی خوبصورتی کے لیے محاوروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی جیسے میں نے اوپر بتایا کہ زبان کی خوبصورتی اور زبان کو سنوارنے کے لیے محاوروں اور ضرب الامثال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم یہاں دیکھتے ہیں چند محاوروں کو جملوں میں استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک محاورہ ہے آنکھ کا تارا۔ اس کے معنی ہیں بہت عزیز، اولاد، دوست، محبوب وغیرہ۔ اب ہم اسے جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ آنکھ کا تارا جملہ ہے نیک اولاد ماں باپ کی آنکھ کا تارا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک محاورہ ہے اوسان خطا ہونا، جس کے معنی ہیں گھبرا جانا، ہوش کھو دینا۔ اس کو ہم جملے میں اس طرح استعمال کریں گے، ڈاکوؤں کو دیکھ کر گھر والوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ تیسرا محاورہ ہے خیالی پلاؤ پکانا، یعنی بے بنیاد منصوبے بنانا، تصور میں جنت دیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کا جملہ بنے گا حامد ہر بار خیالی پلاؤ پکاتا ہے۔ چوتھا محاورہ ہے کف افسوس ملنا۔ کف افسوس ملنا یعنی پچھتانا، ہاتھ ملنا وغیرہ۔ اس کا جملہ ہے اس نے جذبات میں انکار کر دیا لیکن اب کف افسوس ملتا ہے۔ پانچواں محاورہ ہے ہاتھ پیلے کرنا۔ ہاتھ پیلے کرنا یعنی بیاہ کرنا، شادی کرنا وغیرہ۔ اس کو جملے میں ہم یوں استعمال کریں گے، راشدہ کی ماں اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر میں تھی۔ چھٹا محاورہ ہے طوطی بولنا، یعنی شہرت حاصل کرنا۔ اس کو جملے میں یوں استعمال کیا جا رہا ہے، بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں استاد ذوق کا طوطی بولتا تھا۔ ساتواں محاورہ ہے کان بھرنا، یعنی کسی کے خلاف شکایتیں کرنا، ورغلانا وغیرہ۔ اس کو جملے میں استعمال کیا جا رہا ہے، کسی کے کان بھرنا اخلاقاً بری حرکت ہے۔ آٹھواں محاورہ ہے ناک بھون چڑھانا، جس کے معنی ہے برا ماننا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا وغیرہ۔ جملہ ہے کھانا کھاتے ہوئے ناک بھون چڑھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ 9واں محاورہ ہے عید کا چاند ہونا۔ اس کے معنی ہیں کم نظر آنا، ملاقات میں فاصلہ رکھنا وغیرہ۔ اس کا جملہ ہے آپ تو عید کا چاند ہو گئے۔ 10واں محاورہ ہے خلئی کھولنا، یعنی اصلیت ظاہر کرنا۔ اس کا جملہ ہے پولیس نے راشد کی خلئی کھول دی۔ یہ تھے محاوروں کی تعریف اور کچھ محاورے۔ اب آئیے ہم نظر ڈالتے ہیں ضرب المثل کسے کہتے ہیں۔ ضرب المثل کو کہاوت بھی کہتے ہیں۔ ضرب المثل سے مراد ایسا جملہ یا چند جملے جن میں کوئی مثال دی جائے یا کسی خاص موقع پر اس کہاوت کو بولا جاتا ہے اور ان کے اصلی معنی کے بجائے دوسرے معنی نکالے جاتے ہیں۔ ضرب المثل کے پیچھے کوئی تاریخی، سماجی یا معاشرتی پہلو پوشیدہ رہتا ہے۔ ضرب المثل یا کہاوت کیا ہے؟ کوئی شعر
مصرع، فقرہ، قول یا جملہ جو اپنے اندر مکمل اور معنی خیز ہو اور کہاوت کے طور پر مشہور ہو گیا ہو، یعنی عوام و خواص کی زبان پر چڑھ گیا ہو، کہاوت یا ضرب المثل کہلاتا ہے۔ اس کی جمع ضرب الامثال ہے۔ مثلا غریب کی جورو سب کی بھابھی، یا شیفتہ کا یہ شعر کہ فسانے اپنی محبت کے سچ ہیں پر کچھ کچھ، فسانے اپنی محبت کے سچ ہیں پر کچھ کچھ، بڑھا بھی دیتے ہیں ہم زیب داستاں کے لیے۔ اس شعر میں زیب داستاں کے لیے ضرب المثل یا کہاوت بن گئی، اور ایسے وقت استعمال کی جاتی ہے جب کوئی اپنے اصل واقعے کو مرچ مسالہ لگا کر یعنی بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہو۔ یا مندرجہ ذیل دوہا ہے کہ مایا کو مایا ملے کر کر لمبے ہاتھ، مایا کو مایا ملے کر کر لمبے ہاتھ، تلسی داس غریب کی کوئی نہ پوچھے بات۔ یعنی جہاں صرف امیروں کی بات چلتی ہے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، تب یہ دوہا بطور ضرب المثل استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کچھ اور اشعار دیے جا رہے ہیں جس میں ضرب المثل کا استعمال کیا گیا ہے۔ سودا کا ایک شعر ہے، مرزا سودا کا ایک شعر ہے مشہور: فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں، فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے۔ اس شعر میں ایک تو زندگی بھی ضرب المثل کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، اور دوسری طرف کیا 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 کرے کا استعمال شعر کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ ضرب المثل کو پیش کر رہا ہے۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے: تدبیر میرے عشق کی کیا فائدہ طبیب، تدبیر میرے عشق کی کیا فائدہ طبیب، اب جان ہی کے ساتھ یہ آزار جائے گا، اب جان ہی کے ساتھ یہ آزار جائے گا۔ اس میں آزار جائے گا، جان ہی کے ساتھ آزار جائے گا، ضرب المثال کے طور پر مشہور ہو گیا ہے۔ میر تقی میر کا ہی ایک اور شعر ہے: اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر، اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ یہ بہت مشہور شعر ہے، پھر ملیں گے اگر خدا لایا ضرب المثل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ میر تقی میر ہی کا اور ایک شعر ہے، مشہور شعر ہے: شرط سلیقہ ہے ہر ایک امر میں، شرط سلیقہ ہے ہر ایک امر میں، عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے، عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے، عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے ضرب المثل کے طور پر مشہور ہو گیا ہے۔ حیدر علی آتش کا ایک شعر ہے: آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے، آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا۔ یہ مصرع ثانی میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا، یہ ضرب المثل کے طور پر بہت مشہور ہے۔ ضرب المثل کے پیچھے کوئی تاریخی، سماجی یا معاشرتی پہلو پوشیدہ رہتا ہے۔ اب یہاں پر چند ضرب المثال دیے جا رہے ہیں اور ان کے معنوں کے ساتھ۔ ایک ضرب المثل ہے: آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی جب کوئی ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو تب یہ ضرب المثل استعمال کی جاتی ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اگلی ضرب المثل ہے: آم کے آم گٹھلیوں کے دام، یعنی کسی معاملے میں
اگر کسی کو دوہرا فائدہ ہو رہا ہے تو جب یہ محاورہ یہ کہاوت استعمال کی جاتی ہے، آم کے آم گٹلیوں کے دام۔ اسی طرح تیسری ضرب المثل ہے بھینس کے آگے بین بجانا، یعنی بیوقوف کے سامنے عقل کی باتیں کرنا گویا بھینس کے آگے بین بجانے کے مماثل ہے۔ ایک اور ضرب المثل ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور کی ہی مرضی چلتی ہے، یعنی دنیا میں جو طاقتور ہے اسی کی مرضی چلتی ہے، یہ جو ہے ضرب المثل کے معنی ہیں۔ ایک اور ضرب المثل ہے سر مڈاتے ہی اولے پڑے، سر مڈاتے ہی اولے پڑے، اس کے معنی ہیں کسی کام کے شروع ہوتے ہی رکاوٹیں آ جانا۔ ایک اور ہے ضرب المثل 100 سنار کی ایک لوہار کی، 100 سنار کی ایک لوہار کی، یعنی تیزی سے کام انجام دینا۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ ضرب المثل بھی بہت مشہور ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اس کے معنی ہیں شرمندہ ہو کر بہانے بنانا۔ ایک اور ضرب المثل ہے گیہوں کے ساتھ گھن پس جانا، یعنی برے افراد کے ساتھ شرفا بھی زد میں آ جاتے ہیں، قصوروار کے ساتھ بے قصور کو بھی سزا ملتی ہے، تب یہ ضرب المثل استعمال کی جاتی ہے۔ ایک اور ضرب المثل ہے نیم حکیم خطرہ جاں، یعنی نا تجربہ کار سے کام بگڑنے کا اندیشہ۔ ایک اور ضرب المثل ہے ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی، یعنی بڑا کام ہو گیا چھوٹا کام رہ گیا، کام باقی رہ جانا۔ آسمان پر تھوکا منہ پر آنا، بڑوں کو ذلیل کرنے سے انسان خود ذلیل ہوتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں۔ ایک اور ضرب المثل ہے چور کی داڑھی میں تنکا، جس کے معنی ہیں جرم کرنے کے بعد ثبوت چھوڑنا۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، جس کے معنی ہیں رازدار ہی نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی قصوروار کا قصور بتانے والے پر الزام لگانا۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی کوئی کام نہ کر سکنا اور ہینے بہانے کرنا، اس وقت یہ ضرب المثل استعمال کی جاتی ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ پیارے بچوں، سینکڑوں سال سے بہت سی کہاوتیں یا ضرب المثل چلی آ رہی ہیں جنہیں ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان کہاوتوں یا مثالوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی وجہ، واقعہ یا کہانی چھپی ہے جس کے منظر عام پر آنے کے باعث وہ کہاوت یا مثل کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ یہ کہاوتیں اور مثالیں حقائق پر مبنی ہیں اور حالات و ماحول کے مطابق استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء ان کہاوتوں یا مثالوں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ یوں تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، مگر چند معروف کہاوتوں کا یہاں تفصیلاً ذکر کرتے ہیں۔ ایک عام مثال کہی جاتی ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی چال بھولا۔ یہ کہاوت اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی شخص اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی کام کرے اور اس میں نقصان اٹھائے۔ کہتے ہیں ایک بار کسی دیوتا نے پرندوں کی ایک سلطنت قائم کرنے کا سوچا اور منادی کرا دی کہ فلاں روز سب پرندے حاضر ہوں، جو ان سب میں حسین ہوگا اس کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ ایک کالے کوے کو بادشاہ بننے کی بڑی تمنا تھی۔ اس نے ہنس کو خوبصورت سمجھ کر اس کے ادھر ادھر گرے ہوئے پر اٹھائے اور اپنے تمام بدن پر سجا لیے۔ جب تمام پرندے حاضر ہو گئے تو کالا کوا بھی ہنس کے بھیس میں آیا اور پھر خوبصورت ہونے کی وجہ سے اسی کا انتخاب بھی ہو گیا۔ پرندوں نے اس کی چال سے سمجھ لیا کہ یہ ہنس نہیں ہے، بلکہ اس کی چال کچھ کوے جیسی لگتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اس کے سارے پر نوچ لیے، جس کے باعث کوا اپنی اصل شکل میں سامنے آ گیا۔ لہٰذا اسی وقت سے یہ مثل بھی مشہور ہو گئی کہ کوا چلا ہنس کی چال۔ ایک اور کہاوت ہے انگور کھٹے ہیں۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جب کہیں پر کسی کا بس نہ چلے
تو وہ کہے کہ میں یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا، یا پھر خود کو اعلیٰ کردار ظاہر کرنے کہ میں 2 نمبر قسم کے کام نہیں کرتا۔ اسی کی کہانی کچھ یوں ہے کہ کسی دیوار پر انگوروں کی ایک بیل تھی اور اس پر انگوروں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ ایک لومڑی کا وہاں سے گزر ہوا، انہیں دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ قریب گئی، اس نے دیکھا کہ انگور کافی اونچے ہیں۔ اس نے بہت اچھل کود کی کہ کسی طریقے سے انگوروں تک پہنچ جائے، مگر انگور اونچے ہونے کی وجہ سے وہ ان کو حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ آخر تھک گئی۔ جب بس نہ چلا تو یہ کہہ کر چل دی کہ یہ سب انگور تو کھٹے ہیں، انہیں کھانے سے کیا فائدہ۔ اسی طرح ایک اور کہاوت مشہور ہے، بلی شیر کی خالہ ہے۔ اب بلی شیر کی خالہ کیسے ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک دن شیر نے بلی سے کہا کہ ہمارا خاندان ایک ہے اور آپ رشتے میں ہماری خالہ ہیں، اس لیے ہمیں شکار کرنے کے تمام طریقے بتائیں تاکہ ہم بھی شکار کرنے میں تجربہ کار ہو جائیں۔ بلی نے شیر کو شکار کرنے کے طریقے سکھانا شروع کر دیے۔ بلی نے کہا کہ میں نے آپ کو شکار کرنے کے تمام طریقے سکھا دیے ہیں، اب آپ ایک تجربہ کار شکاری ہیں۔ شیر نے کہا کہ خالہ جان، کوئی طریقہ رہ تو نہیں گیا؟ بلی نے کہا نہیں، سب سکھا دیے۔ یہ سنتے ہی شیر بلی کا شکار کرنے کے لیے اس پر جھپٹا۔ بلی پھرتی سے ایک درخت پر چڑھ گئی۔ شیر منہ تکتا رہ گیا اور بولا، خالہ جان، درخت پر چڑھنے کا طریقہ تو آپ نے سکھایا ہی نہیں۔ تو بلی بولی، اگر یہ بھی سکھا دیتی تو آج اپنی جان کیسے بچاتی؟ تو بچوں، وہ مثالیں اور کہاوتیں جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی، واقعہ یا سبق موجود ہے، اس لیے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ان ضرب المثل کو موقع کی مناسبت سے دہرایا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، محاورے اور ضرب الامثال۔ اب ہم جو ہے سو اسائنمنٹ کے لیے آپ کو کچھ سوالات دیں گے۔ یہ 3 سوالات ہیں، اس کے جوابات آپ کو حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 1، محاورہ کسے کہتے ہیں؟ محاورہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ضرب المثل کی تعریف لکھیے، یعنی ضرب المثل کی تعریف لکھنا ہے۔ تیسرا سوال ہے، کوئی 3 محاورے لکھیے، یعنی آپ نے جو محاورے اب تک سن رکھے ہیں اس میں سے کوئی 3 محاورے لکھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسائنمنٹ کے طور پر آپ کو کچھ عملی کام بھی دیا جائے گا۔ یہ 2 سوال ہیں اس کے۔ پہلا سوال ہے، آپ نے اب تک جتنے اسباق پڑھے ہیں اپنی نصابی کتاب میں سے، ان میں سے کوئی 5 محاورے جمع کیجیے۔ کوئی 5، تمام اسباق میں سے کوئی 5 محاورے جمع کریں۔ دوسرا سوال ہے، آپ نے اب تک جتنی کتابیں پڑھی ہیں یا آپ نے جتنے سبق پڑھے ہیں یا آپ نے کہیں ضرب الامثال سنی ہیں، تو کوئی 5 ضرب الامثال کے سماجی و معاشرتی پہلو کی نشاندہی کریں، یعنی اس کے واقعے کس وقت اور کیوں وہ ضرب المثل مشہور ہوئی ہے یا بنائی گئی ہے، اس کو آپ اس کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا اسائنمنٹ۔ اسائنمنٹ کے تحت آپ کو 3 سوالات دیے گئے ہیں۔ محاورہ کسے کہتے ہیں، ضرب المثل کی تعریف لکھیے اور کوئی 3 محاورے لکھ کر لائیے۔ اس کے علاوہ آپ کا عملی کام ہے، آپ کے پڑھے گئے اسباق میں سے کوئی 5 محاورے جمع کریں اور اس کے علاوہ کوئی 5 ضرب الامثال جمع کریں جن کے ساتھ ان کی سماجی و معاشرتی پہلو کی نشاندہی کرتے ہوئے ان واقعات کو بھی لکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ یہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ محاورے اور ضرب المثل حصہ قواعد میں سے۔ شکریہ۔